قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائیں گے، تمہیں دنیا سے اٹھانے کے، اور ایسی قوم لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اس حدیث سے ظاہر کے اعتبار سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرنے والی حدیث ہے، کیونکہ اس نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے مٹا دیں گے اور تمہارے بدلے ایسی قوم لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہ کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو گناہ والے کام سے بچائے۔ تو پھر کیسے یہاں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قوم کو لے کر آئیں گے جو گناہ کرے گی، پھر اللہ سے معافی مانگے گی تو اللہ کو معاف کرے گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت مغفرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں ایک نام غفور ہے، تو اس صفت کا اظہار اسی وقت ہوگا جب انسان سے گناہ کا ارتکاب ہو۔ اس میں انسان کو اس بات کی گویا ہدایت دی گئی ہے کہ اگر بشری تقاضے کے مطابق تم سے گناہ ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کرنا ہے۔ اللہ کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کوئی معافی مانگنے والا ہونا چاہیے۔ تو گویا اس حدیث میں گناہگار بندوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو، چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو، فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کرے۔ اللہ سے معافی مانگنے میں کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرم اور عار نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تم کو لے جائیں گے، تم کو مار دیں گے، ولجاء بقوم یذنبون، اور ایسی قوم لے کر آئے گی جو گناہ کرے گی، فیستغفرون اللہ، پھر وہ لوگ اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو بخش دیں گے۔ رواه مسلم۔ وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اللہ سے توبہ کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے،
اور یہ عمل اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ آفتاب مشرق سے نکلتا رہے گا۔ یہاں اللہ کے ہاتھ پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ پھیلانا در حقیقت کسی چیز کے سوال کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی سے کوئی مانگتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں کو معافی کے لیے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کی جائے، ہے کوئی شفا کا طالب جس کو شفا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ آؤ میری مغفرت کی طرف، میری رحمت کی طرف۔ تو اللہ کے بلانے کو ہاتھ پھیلانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ عام طور سے کسی سے سوال کرنے کے لیے ہاتھ کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو رات میں اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ دن بھر جو گناہ ہوتے رہے اس گناہوں کی معافی مانگ لو ہمارے سامنے، اور دن میں ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن سے رات میں گناہ ہوئے کہ اگلی رات تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صبح میں آ کر کے ہماری بارگاہ میں ہم سے معافی طلب کر لو، ہم تمہیں معاف کر دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کو پھیلانا اللہ کی رحمت سے کنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جو اللہ سے رات کے گناہ کرنے کے بعد دن میں توبہ کر لیتا ہے، یا دن میں گناہ کرنے کے بعد رات میں توبہ کر لیتا ہے۔ آخر میں فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ کی قبولیت اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع نہ ہو جائے۔ سورج کا مغرب سے نکلنا علامات قیامت میں سے، قیامت کی قریبی علامات میں سے۔ جب سورج مغرب سے نکلنے لگے گا، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب کسی کا ایمان یا کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے جو بھی انسان گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں رات میں لیتوب مسیء النہار، تاکہ جن کا گناہگار توبہ کر لے، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتے ہیں، دن میں پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء اللَّیل، تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اس کی سزا ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تو تمام لوگوں سے زیادہ مشفق اور کریم ہے، مہربان ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مایوس نہیں لوٹے گا۔ جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما کر کے اس کو معاف فرمائے گا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جب اعتراف گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. یہاں بھی یہ مراد ہے کہ جب تک وہ علامات قیامت میں سے ایک علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے جب تک وہ علامت نہیں ظاہر ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ تو اجتماعی دعا کی بات ہے. انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے بس رخصت ہوا ہی چاہتا ہے. اس پر نشے کی کیفیت طاری ہو چکی ہوتی ہے, حالت یاس میں پہنچ جاتا ہے, نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور سانس اکھڑنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی بھی توبہ جو ہے قبول نہیں کی جاتی ہے. اس سے پہلے پہلے جو توبہ کی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة. حضرت ابو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کو مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی جنگل کے اندر جا رہا تھا جہاں دوسرا کوئی آدمی اس کے ساتھ موجود نہیں ہے, تنہا سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے. کسی ضرورت کے تحت سواری سے اترا اور وہ سواری والا جانور جو ہے بھاگ گیا. اب اسی سواری پر اس کے کھانے کا بھی سامان موجود ہے, اس کا پانی بھی موجود ہے, اس کی ضرورت کا سارا سامان اسی سواری پر ہے. اب یہ آدمی پریشان ہے, جانور بھاگ چکا ہے, کوئی اس کو پکڑ کر لانے والا نہیں ہے. اب اسے امید نہیں رہی کہ یہ جانور میرے پاس واپس آ جائے یا میرا کھانے پینے کا سامان مجھے مل جائے. یہ ایک درخت کے پاس آتا ہے اور درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے. نا امیدی کی کیفیت اس پر طاری ہے کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. جس سواری سے نا امید ہو چکا تھا وہ سواری اچانک اس کے سامنے اگر کھڑی ہو جاتی ہے, اس وقت اس آدمی کو جتنی خوشی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ سے اس کا کوئی بندہ دعا کرتا ہو. اور اس آدمی کی خوشی کا ایک ہلکا سا نمونہ یہاں دکھلایا کہ وہ آدمی اپنی خوشی میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اللہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. یہ نہیں کہتا انت ربی وانا عبدک, بلکہ جوش میں آ کر کہتا ہے انت عبدی وانا ربک, تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. یہ کلمات اس کی زبان سے خوشی کی وجہ سے نکلے, انتہائی خوشی میں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکا. تو بتلانا یہ ہے کہ جس طرح وہ آدمی خوشی کے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور اپنی زبان سے اس نے ایسا جملہ کہہ دیا, تو یہ ظاہر ہے کہ انتہائی خوشی کا درجہ ہے. تو جتنی خوشی
کس انسان کو ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کو جو ہے بلا وجہ عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے نیک اعمال کریں اور جنت کے اندر پہنچ جائیں, جنت کی نعمتیں حاصل کریں. کیونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات پیدا کیے ہیں ہر ایک کے لیے جنت کے اندر بھی ٹھکانہ متعین ہے, جہنم کے اندر بھی ٹھکانہ متعین ہے. زندگی میں پڑھ لیا ہوگا کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے, عالم برزخ کے اندر پہنچ جاتا ہے, تو اس کو دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں. ایمان والا ہے تو اسے بھی دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں. جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے, دیکھ اگر تو ایمان نہ لاتا, اعمال صالحہ نہ کرتا تو ہم تجھے یہاں بھیج دیتے, لیکن تو ایمان لایا, اعمال صالحہ کیے, اس لیے تو جنت کا مستحق بن گیا, تاکہ اسے جنت کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے, جنت میں ملنے والی نعمتوں کی قدر معلوم ہو جائے. اور جو غیر مسلم مرتا ہے جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے, جہنم کو بھی دکھایا جاتا ہے. جنت کا اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حسرت اور نا امیدی اور بڑھ جائے, رنج و غم اور بڑھ جائے کہ کاش میں ایمان لے آتا تو مجھے بھی جنت کی نعمت مل جاتی. ہر انسان کے لیے اللہ نے دونوں جگہ پر ٹھکانے متعین کر رکھے ہیں. ایمان لائے گا, اعمال صالحہ کرے گا تو یہاں پہنچ جائے گا, ایمان نہیں لائے گا, اعمال صالحہ نہیں کرے گا تو یہاں پہنچے گا. اس لیے اللہ کی تو منشا یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے اپنے اختیار سے. مجبور نہیں کیا اللہ نے کسی کو نیک کام کرنے پر, زبردستی کسی کو ایمان کے دائرے کے اندر داخل نہیں کیا. حالانکہ اللہ چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن اللہ کو بندوں کا امتحان مقصود تھا, آزمائش مقصود تھی, اس لیے ان کو اختیار دیا گیا. اپنے اختیار سے جو چاہے کرتے پھر آگے پھر ان کے ساتھ معاملہ اسی حساب سے ہو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده حين يتوب الیہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. من احدکم, اس شخص سے بھی زیادہ, تم میں سے اس شخص سے زیادہ, کان راحلته بارض فلاۃ, جس کی سواری جو ہے ایک چٹیل میدان کے اندر ہو, فانفلتت منه, اور وہ سواری اس سے بھاگ جائے, غائب ہو جائے, گم ہو جائے. وعلیہا طعامہ وشرابہ, اور اسی سواری پر اس کا کھانا اور پانی ہو. فأیس منها, وہ اس سے نا امید ہو گیا. فأتى شجرة, وہ ایک درخت کے پاس آیا. فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته, وہ درخت کے سائے میں لیٹ گیا, درا حالے کہ وہ نا امید ہو چکا تھا اپنی سواری سے. فبينما هو كذلك, ابھی وہ اسی حالت میں رہتا ہے. اذ وقت بها قائمة عنده, کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے. فأخذ بخطامها, وہ اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے. ثم قال من شدة الفرح, پھر خوشی کی شدت سے کہتا ہے اللهم انت عبدی وانا ربک. اخطأ من شدة الفرح, اس آدمی نے شدت خوشی میں یہ غلطی کی. رواه مسلم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت فاغفره, فقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں, فرشتے فرماتے ہیں کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور پکڑ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے, کہ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے پکڑ لے. لہذا میں اس کے گناہ کو معاف کر رہا ہوں.
جب اسے یقین ہے، اسے پتا ہے کہ میرا رب معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس لیے میں اس کے لیے معافی کا فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر اس کی وجہ سے تک وہ سدھرا رہتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، گناہ پر پکڑ بھی کر لیتا ہے، لہذا میں اس کو اب بھی معاف کر رہا ہوں۔ پھر کچھ عرصے تک وہ گناہ سے بچا رہتا ہے اور بالآخر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ اب کے بھی مجھ سے گناہ ہو گیا، لہذا مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کر سکتا ہے، جو پکڑ بھی کر سکتا ہے، جب میں نے اسے معاف کر دیا فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، یہ جو چاہے کرتا پھرے، یعنی جب بھی گناہ کرے گا، جب بھی میرے پاس معافی مانگنے آئے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ کا مطلب یہ نہیں کہ اب چھٹی مل گئی، سنت مل گئی، جاؤ چھٹی کرتے پھرو۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ میری مغفرت اتنی عام ہے کہ جب جب بھی یہ گناہ کر کے میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ معافی مانگنے والا تھک جائے گا لیکن معاف کرنے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان عبدا اذنب ذنبا، بے شک ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے ربی اذنبت، اے پروردگار میں نے گناہ کر لیا، بس اس کو معاف کر دیجئے۔ فقال ربہ، تو تعالیٰ فرماتے ہیں، طرف کہتا ہے اعلم عبدی ان له، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے یغفر الذنب ویأخذ به، جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ کچھ دن تک بچا رہتا ہے، رکا رہتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی گناہ نہیں کرتا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ قال ربی اذنبت ذنبا، کہتا ہے پروردگار میں نے گناہ کر لیا، اس کو معاف کر دیجئے۔ فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، تو تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے، گناہ کا مواخذہ کرتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ رکا رہتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہے، کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا آخر، اے پروردگار میں نے ایک اور گناہ کر لیا، فاغفرہ لی، اس کو میرے لیے بخش دیجئے۔ وقال اعلم عبدی ان له ربا، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، اس کو پکڑ بھی کرتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ فلیفعل ما شاء، بس یہ جو چاہے کرتا پھرے۔ متفق علیہ۔ وعن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي اني لا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك۔ حضرت جندب کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بارے میں یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، قسم اللہ کی اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ بظاہر جس کے اعمال ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں، اندر اس کی کیا خباثت بھری ہوئی ہے، وہ کس نیت کے ساتھ اعمال صالح وہ کر رہا ہے، یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے اعمال بظاہر ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، لیکن اس کی دل کی کیفیت جو ہے وہ اچھی ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کس انسان کا خاتمہ ایمان کے علاوہ حالت پر ہوگا، کیونکہ حدیث میں یہ فرما دیا گیا کہ ایک بندہ جنت والے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس پر تقدیر غالب آتی ہے،
وہ اچانک جہنم والے کام کرنے لگتا ہے، اس کی حالت میں مر جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو زندگی بھر جو برے کام کرتا رہتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے، نیک اعمال کرنے لگتا ہے، اس کی حالت میں مر جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی آدمی کے بارے میں ہم گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ کسی کے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی گئی ہو، جیسے عشرہ مبشرہ کو اللہ کے نبی نے بشارت سنا دی تھی، ان کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ وہ اول مرحلے کے اندر بلا حساب کتاب جنت کے اندر جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کی ذات سے ہم یقین یہی رکھتے ہیں، امید یہی رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے خاتمہ ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن ہم یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ تو کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے، برا سمجھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے گا، جا میں نے اس آدمی کی مغفرت کر دی، تیرا عمل بیکار کر دیا۔ اللہ کے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، کیا اسے میرے بارے میں پتا ہے؟ وہ اس کی قسم کھا رہا ہے، لہٰذا میں اس فلاں آدمی کی مغفرت کر رہا ہوں اور تیرا عمل یعنی تیری قسم کو ضائع کر رہا ہوں، تو یہ جھوٹا قرار دے دیا تیری قسم کے اندر، تیری قسم بیکار ہو گئی، جھوٹی ہو گئی۔ حضرت جندب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لکم، کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی بخشش نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من ذا الذی یتعلی علی انی لا اغفر لفلان، کون ہے جو قسم کھاتا ہے میرے بارے میں کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا، فإنی قد غفرت لفلان، بس بے شک میں نے فلاں آدمی کو بخش دیا، وأحبطت عملک، اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا، او کما قال، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رواہ مسلم۔ وعن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار، حضرت شداد بن اوس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بہت جامع الفاظ اس دعا کے اندر ہیں، الفاظ کم ہیں لیکن انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، انسان کی تمام تر ضروریات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے معافی، ہر قسم کی نافرمانیوں سے معافی اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من قالها من النهار مؤمنا بها، جو شخص دن کے وقت میں، صبح کے وقت میں ان کلمات کو کہتا ہے ان پر یقین کرتے ہوئے، فمات من یومه قبل ان یمسی، پھر وہ اسی دن شام سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ من اہل جنت، وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ ومن قالها من الليل وهو موقن، اور جو آدمی رات کے وقت میں یقین کے ساتھ ان کلمات کو کہتا ہے، فمات قبل ان یصبح، اور پھر وہ صبح ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، فهو من اہل جنت، وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔ رواه البخاری۔ الفصل السادس عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یا ابن آدم انك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے امید لگائے رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، تیرے اعمال کیسے بھی ہوں، تو کیسے بھی گناہ کرتا رہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
تیرے گناہوں سے میرا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان تیرا اپنا ہو رہا ہے. میں تو اپنی صفت غفاری کی وجہ سے تجھے معاف کرتا رہوں گا. تو گناہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا, تو گناہ کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا. تو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے, مجھ سے امید رکھے کہ میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ تو کریم ہے, اور کریم جو ہوتا ہے وہ کسی کی امیدوں کو توڑتا نہیں ہے. انا عند ظن عبدی بی, میرے ساتھ میرا بندہ جیسا بات کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری حالت تھی تو حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے ملاقات کے لیے گئے. تو حضرت سفیان ثوری نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے جیسے آدمی کی بھی مغفرت کر دے گا؟ حالانکہ بڑے درجے کے محدث, بہت اونچا مقام ان کا, لیکن خوف خدا کا یہ عالم کہ حضرت عمار سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے جیسے آدمی کی مغفرت کر دیں گے؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ میں حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو یا تو اپنے باپ کے سامنے پیش کروں یا اللہ کے سامنے پیش کروں, تو میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ترجیح دوں گا باپ کے سامنے پیش ہونے سے, اس لیے کہ اللہ زیادہ بخشنے والا ہے. ابا تو غصے میں 2-4 چماٹے مار بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی زیادہ کریم اور شفیق ہے. میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کو ترجیح دوں گا اپنے ابا کے سامنے پیش ہونے سے. گویا حضرت حماد نے حضرت سفیان سے یہ کہا کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے رحیم اور کریم ہے, بہت بخشنے والے ہیں. اللہ کے ساتھ اس نے ظن رکھیے تاکہ آپ کے ساتھ ظن کے مطابق معاملہ کیا. تو فرمایا یہ ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھے بخش دوں گا علی ما کان فیک, جیسے بھی تیرے اعمال ہو جیسے بھی تیرے گناہ ہو, ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں, یعنی بادلوں کی بلندی تک پہنچ جائیں, پھر تم اس سے مغفرت طلب کرے غفرت لک, میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا. اے ابن آدم اگر تو مجھ سے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرے گا, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, اور تجھ سے اس حال میں ملے گا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا, لاتیتک بقرابها مغفرۃ, تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا. کتنے گناہ لے کر آ جائے, اگر تم میرے ساتھ اس حال میں مل رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کروں. رواہ ترمذی ورواہ احمد والدارمی عن ابی ذر وقال ترمذی هذا حدیث حسن غریب. وعن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی من علم انی ذو قدرۃ علی مغفرۃ الذنوب غفرت له ولا ابالی ما لم یشرک بی شیئا. حضرت ابن عباس سے مروی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من علیمہ, جو شخص یہ بات جانتا ہے, انی ذو قدرۃ علی مغفرۃ الذنب, کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں, غفرت له, تو میں اس کو معاف کروں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی جو میرے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں, میں غفار الذنوب ہوں, میں رحیم و کریم ہوں, تو میں اس کو معاف کروں گا چاہے اس کے جتنے گناہ ہوں.
ہاں شرک نہ کرتا، اس لیے کہ شرک کرنے والے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں تب بھی میں ان کو معاف کروں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، بشرطے کہ وہ میرے بارے میں یقین رکھتا ہوں. من علم، جو شخص جانتا ہے، یقین رکھتا ہے اس بات کا میں گناہ کو معاف کرنے پر قدرت رکھنے والا ہوں، تو میں اس کے گناہ معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. رواہ فی شان سننا. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرت ابن عباس صحیح مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی جب اس کو گناہ ہو جائے، جب اس کو کوئی پریشانی آ جائے اور وہ استغفار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ پریشانی مجھ پر میری کسی بدعملی کی وجہ سے آئی، فوراً اللہ سے معافی مانگتا، یا پھر ویسے بھی اللہ سے استغفار کرتا رہے، معافی طلب کرتا رہے، معافی مانگتا رہے. اس لیے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ گناہ ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ انسان زبان سے کوئی غیر مناسب لفظ نکال دیتا ہے بے اختیار، کان کے اندر کوئی غیر مناسب بات پڑ جاتی ہے، آنکھ کسی غیر مناسب جگہ پر چلی جاتی ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے. یہاں مراد یہ ہے کہ جو مستقل استغفار کرتا رہے، دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں. من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے نجات اور خلاصی پیدا فرما دیتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جب انسان استغفار کرتا رہتا ہے تو اس کا قلب اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. اور جس آدمی کا قلبی تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حقوق کو پہچاننے لگتا ہے. جتنا اللہ کے حقوق کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، تو تقوی پیدا کرنے والا، تقوی والا جو شخص ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر جگہ راستہ نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے، ہر رنج و غم سے نکلنے کے لیے راستے بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اور استغفار کا فائدہ بہت زیادہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، فرمایا کہ استغفار کرو. ایک آدمی ہے کہ میری زمین میں پیداوار کم ہو گئی، استغفار کرو. ایک آدمی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، کہنے کے استغفار کرو. جو بھی آتا اسے کہتے استغفار کرو، جو بھی آتا استغفار کرو. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا نسخہ ہے، جو بھی آ رہا ہے صاحب استغفار کی بات کہہ رہے ہیں، کوئی دوسری بات بھی بتا دو. نہیں کیوں؟ قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جو جو باتیں میرے پاس آئیں میں نے ان سب کو استغفار کرنے کا حکم یہ دیا کہ اس آیت میں یہ ساری باتیں، بارش نہیں ہو رہی ہے تو استغفار کرو. گناہوں کی معافی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روکتے ہیں. استغفار جو ہے
یہ تو انسان کے لیے بہت مفید ہے. اس لیے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ہر غم سے اس کو نجات دیتے ہیں اور اس کو جگہ سے دیتے ہیں اس کا اس کو گمان نہیں ہوتا ہے. رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ. وعن ابي بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مرة. حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا جس نے استغفار کیا اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ گناہ کا اعادہ کرے. گناہ پر اصرار کرنا مطلب بار بار انسان گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے پر اس کو ندامت نہ ہو, وہ اللہ سے معافی ہی نہ مانگے, ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں گناہ پر اصرار. اگرچہ وہ کبھی صغیرہ گناہ ہو, اگر کوئی انسان صغیرہ گناہ بار بار کرتا رہتا ہے تو یہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے. اصرار علی الصغائر جو ہے وہ کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے اور اصرار علی الکبائر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو اس نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بار بار گناہ کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے وہ تو برا ہے, وہ تو گناہوں پر اصرار کرنے والا ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو گیا تو اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کر دیا, شرمندگی ہوئی, اللہ سے توبہ کر لی, لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گیا اس سے, پھر اس کو ندامت ہوئی, پھر اللہ سے معافی مانگ لی, پھر گناہ ہوا, پھر ندامت ہوئی, معافی مانگ لی. یعنی جب گناہ ہو تب وہ اللہ سے معافی مانگے. تو دن میں اگر 70 مرتبہ بھی گناہ کر رہا ہے, یعنی کتنی ہی مرتبہ گناہ کر رہا ہے, اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو وہ اصرار علی الذنب نہیں کرنے والا ہے, اصرار علی الذنوب کرنے والا اس کو نہیں کہا جائے گا. اصرار علی الذنوب کرنے والا اس کو جب کہا جائے گا جب وہ توبہ نہیں کرے گا. لیکن جب توبہ کرے انسان تو اس نیت سے کرے کہ آئندہ اس کام کو کروں گا نہیں, یعنی کہ چلو دوبارہ کریں گے, پھر توبہ کر لیں گے, پھر کریں گے, پھر توبہ کر لیں گے, پھر کریں گے گناہ, پھر توبہ کر لیں گے. توبہ کرنے میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اب اس گناہ کو کروں گا نہیں, جبھی تو توبہ نصوح پھیلائے گی. وہ خالی اللہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں بنتی ہے, وہ توبہ کے جملے میں نہیں آتا ہے. توبہ کے درجے میں بتلا چکا ہوں, جب تک وہ درجے نہیں پائے جائیں گے تب تک وہ توبہ کہلائے گی ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص نے گناہوں پر اصرار نہیں کیا, اس نے استغفار کیا اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے. رواه الترمذی و ابو داؤد.